إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنا أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين والنصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ابو رقیہ سیدنا تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین خیرخواہی کا نام ہے۔ ہم صحابہ نے کہا کہ خیرخواہی کس کے لیے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے اور عوام کے لیے۔ میرے بھائیو دوستو، نصیحت نصح سے بنا ہوا ہے جو کسی بھی چیز کو ملاوٹ، مٹی وغیرہ سے صاف کرنے کو کہتے ہیں۔ ذہب الناس خالص سونا، عمل الناس خالص عمل۔ اسی طریقے سے عرب کے اندر کہا جاتا ہے، عربی زبان میں، نصحت العسل، میں نے شہد کو صاف کیا۔ یا یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب شہد کو موم وغیرہ سے صاف ستھرا کر دیا جائے۔ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے۔ خیرخواہی دین کا بنیادی حصہ ہے۔ اگر ایک مسلمان کے اندر خیرخواہی نہیں ہے تو گویا کہ دین کا بنیادی حصہ اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو جوامع الکلم عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمات کم ہیں لیکن معانی بہت زیادہ ہیں، علم و حکمت کے موتی بہت زیادہ اس میں ہیں۔ تو انہی احادیث میں سے یہ حدیث بھی ہے، جوامع الکلم جو احادیث ہیں انہی میں سے یہ حدیث بھی ہے، اور اس پر دین کا دار و مدار بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی الدین والنصیحہ۔ جیسے ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے۔ اگر کوئی مسلمان حج کے تمام ارکان ادا کرے، واجبات ادا کرے، اس کے جو سنن ہیں اسے ادا کرے، لیکن وہ عرفات کے میدان میں نہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا حج نامکمل ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین نصیحت ہے، دین یعنی نصیحت کو دین کہا۔ اس لیے ہمیں ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو ایک صحابی نے، بعض صحابہ نے فوراً پوچھ دیا کہ نصیحت کن کے لیے ہونا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیحت اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کیسے نصیحت ہو؟ اللہ کے لیے خیرخواہی کیسے ہو؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اس کو اپنا رازق، اپنا خالق اور مالک سمجھیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، شرک نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جائے، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ یہی خیرخواہی ہے اللہ کے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، یہی خیر خواہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ للہ ولی کتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی، قرآن مجید کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ قرآن مجید کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کی کتاب سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ اس کتاب میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، لا ریب کتاب ہے جس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کے معانی اور اس قرآن کے اندر تدبر کیا جائے، اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اسی کے مطابق اپنی زندگی بنائی جائے، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ یہ قرآن کا حق ہے، اللہ کی اس کتاب کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو سجا کر کے صرف گھر میں رکھیں نہیں، بلکہ اس کی تلاوت کریں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو چلائیں، قرآن پر عمل کریں۔ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ، اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کیا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں۔ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، آپ پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، آپ کا احترام کریں، آپ کی توقیر کریں، جن چیزوں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، جن چیزوں سے آپ نے ہمیں منع کیا ہے اس سے ہم باز رہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے میرے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے، جب بھی آپ کو یاد کیا جائے تو آپ پر درود و سلام پڑھیں۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم نبی کا جب بھی نام آئے تو درود و سلام پڑھیں۔ وہ آدمی بڑا بخیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود و سلام نہ پڑھیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حقوق ہیں، آپ کے فرامین جو احادیث کی شکل میں موجود ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور کوئی آدمی، کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات کی نسبت کرے، آپ پر جھوٹ بولے تو اس کا رد کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہر مقام پر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم غصہ ہوں۔ اگر کوئی آدمی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہمیں غصہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کی دفاع میں اٹھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہی عقیدت ہے میرے بھائیو دوستو۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ کون سی خیر خواہی ہے نبی کے ساتھ؟ یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ نمازوں کو چھوڑ دیا جائے، نمازیں نہ پڑھا جائے، یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ یہ نہ تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے، نہ نبی کے ساتھ خیر خواہی ہے، نہ اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان ائمہ، مسلمان حکمراں، مسلمان بادشاہوں کے لیے خیر خواہی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حکمراں متعین کیے ہیں، بادشاہ متعین کیے ہیں، مسلم حکمراں ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ان کے خلاف بغاوت نہ کیا جائے، ان کے خلاف آوازیں نہ اٹھائی جائیں، ان کے خلاف مجمع عام میں ان کی تنقیدیں نہ کی جائیں، اس سے شر اور فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ ان کے پاس جا کر کے نصیحت کرے،
ان کی اصلاح کی کوشش کریں، ان کے خلاف بغاوت نہ کریں یہاں تک کہ کفر بواہ ظاہر ہو جائے، یعنی بالکل صراحت کے ساتھ کفریہ عمل کرنے لگیں، تبھی ان کے خلاف آدمی نکل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ مسلم حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ ہم ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، ان کے خلاف کچھ نہ کریں، ورنہ اس سے بہت ہی فساد زمین میں برپا ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور ان کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے تو صبر کیا جائے، صبر سے کام لیا جائے، اور ان کو اچھے ڈھنگ سے نصیحت کی جائے، خیرخواہی کے ساتھ، خیرخواہی مقصد ہو، خیرخواہی کے ساتھ نصیحت کیا جائے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور عام لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کیا ہے؟ عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ ہم ان سے حسد نہ کریں، ان سے بغض نہ رکھیں، جب کسی مسئلے میں وہ ہم سے مشورہ طلب کریں تو اچھا مشورہ دیں، اپنی مفاد سے اٹھ کر کے ان کو مشورہ دیں، ان کی غیبت نہ کریں، ان کے خلاف زبان کو نہ کھولیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم سے کوئی بھی مسلمان نصیحت طلب کرے، کسی مسئلے میں مشورہ طلب کرے تو اچھا مشورہ دیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں کی بیعت کی: نماز پابندی سے ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور وہ اسی خیر خواہی پر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ ان کا مذکور ہے حدیث کی کتابوں میں، جس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، نقل کیا اپنی کتاب میں۔ کہتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے ایک گھوڑا خرید کر کے لاؤ، بازار سے ایک گھوڑے کی ضرورت ہے، خرید کر کے لاؤ۔ خادم باہر جاتا ہے، بازار جاتا ہے، اور ایک گھوڑا 300 درہم کا لاتا ہے، اور ساتھ میں گھوڑے کا مالک بھی آتا ہے تاکہ درہم ان سے وصول کر لے۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ گھوڑے کے مالک سے فرمایا، تم نے یہ 300 کا بیچا ہے، لیکن گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے، گھوڑے کی قیمت اس سے زیادہ ہے، کیا تم اسے 400 درہم میں بیچنے پر تیار ہو؟ اس نے کہا، آپ کی مرضی، اگر آپ بڑھا کر کے دینا چاہتے ہیں تو ہم تو نہیں روکیں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، تمہارے گھوڑے کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، کیا 500 ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ 100 درہم بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ اس کا ریٹ، اس کا دام آپ نے 800 کر دیا، اور 800 میں آپ نے یہ خریدا۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے، یعنی حضرت جریر بن عبداللہ سے پوچھا اور فرمایا، اور ان سے کہا کہ یہ تو گھوڑا آپ کو 300 میں مل رہا تھا، لیکن آپ اس کا دام بڑھاتے ہوئے 800 کر دیے، اتنی بڑی رقم آپ نے ان کو دے دی۔ تو انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، اس بات پر میں نے نبی سے بیعت کی ہے۔ دیکھا آپ نے کس طریقے سے یہ صحابی اس کا ریٹ بڑھاتے گئے، جو مناسب ریٹ تھا وہاں تک لے کر گئے اور اس کو
عطا کیا یا مناسب سے کچھ زائد اس کو عطا کیا، مناسب سے زائد عطا کیا۔ خیر خواہی کے طور پر ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی بھی ہو جائے، ان کے ساتھ احسان بھی ہو جائے۔ لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عام طور سے یہ چاہتے ہیں کہ قیمت کتنی کم کر دی جائے، یہاں تک کہ بعض دفعہ بیچنے والا گھاٹے میں پڑ جاتا ہے اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ تو مجھے فلاں جگہ پر 200 میں مل رہا تھا، یہ فلاں جگہ تو 100 میں مل رہا تھا، اس کا ریٹ بہت کم ہے، آپ اتنا مانگ رہے ہو۔ وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ لاؤ کسی طریقے سے اس کو بیچ دوں، چاہے کچھ گھاٹا ہی صحیح۔ تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کو کسی بھی ڈھنگ سے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کسی بھی ڈھنگ سے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر وہ واقعی قیمت اس کی مناسب ہے اور اس کا حقدار ہے تو اسے دینا چاہیے۔ ہاں کچھ رعایت بالکل کرا لے، کچھ آپ اس سے کہیں کچھ رعایت کر دو، آپ کے گھر کی چیز ہے، اگر وہ رعایت کرتا ہے خوشی خوشی بہت اچھی چیز ہے، لیکن بلا وجہ جھوٹ بول کر کے، دباؤ ڈال کر کے اس طریقے سے مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اس کو نقصان پہنچانا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج اس طریقے سے بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور بعض لوگ آتے ہیں فخر کرتے ہیں کہ میں نے تو اس کو اس طریقے سے بتایا اور وہ میری باتوں میں آ گیا اور اس نے مجھے اتنے میں دے دیا، بہت سستے میں دے دیا۔ وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، وہ آپ کی باتوں کو مان لیا کہ آپ مسلمان ہیں، سچ بول رہے ہیں اور آپ ہمارے خیرخواہی کے طور پر کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کی بات مان لیا اور آپ کو دے دیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ خیرخواہی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو خیرخواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔